غازی علم دین شہید نے جوگی راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا؟ بولو۔ غازی چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں بچہ کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ ایک درویش رہتا تھا میاں والی میں مجذوب، ساری زندگی بولا نہیں وہ۔ پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی علم دین کے حالات میں، وہ کہتے ہیں ساری عمر وہ مجذوب بولا نہیں۔ لاہور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے جائیں، تو میاں والی منتقل کر دیا، وہ مجذوب ساری عمر نہیں بولا۔ غازی صاحب چلے نا جب اور جھاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مصطفیٰ کا عاشق آ رہا، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب کا عاشق آ رہا ہے، سڑکیں دھو رہا ہے۔ لوگ کہتے تو بولتا بندہ بڑا کمال ہے، اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے، مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں۔ پھر کہنے لگا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے؟ یہ بات کہی، ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی، ادھر وہ مجذوب فوت ہو گئے۔ غازی صاحب جیل میں تھے، اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر جیل میں گئے۔ محمد علی جناح خود جیل میں گئے، اور اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے، اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ تو محمد علی جناح کہنے لگا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا، تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہندے نے قائد اعظم دا ہاتھ پھڑ کے نہ سجا اپنا بھی ہاتھ کہ لنگی صلاح دین آئے ہو، ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو، تہاڈی لوڑ کا ہی نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی گئے جیل میں ملنے۔ تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو، میں ان پڑھ بھی، میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ تو قید میں، حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے۔ تو جب روئے ہج کی بدی تو کوئی زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھے، غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھل کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے حافظ کول پڑھے ہے، تے ایتھے جدوں راتی ہنیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے، تساں پھٹی کول پڑھے ہے۔ کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس شخص کو اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے مار ڈالا، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے ظلم کیا ہے۔ غازی علم دین کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہتے ہم نے دیکھا کہ 90 سال کے بوڑھے پیر بھی ننگے پیر
اور मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसकी जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी। डॉक्टर इकबाल ने दौड़ना शुरू कर, इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इल्मदीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी साजतें सबको मिल गई हैं, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली और रो के कहने लगा इल्मदीन, और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों, ये नामूस रिसालत के पहरेदार, और याद रखो बंदे अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो ना करे, रब खुद पहरेदार है अपने नबी की इज्जत, अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने नबी की। यहाँ लोगों की मसलतें हैं, मसलतें हैं, लोग सोच समझ के चलते, सोच समझ के बोलते हैं। रहना तो यहाँ कई सदियां हैं, मरना तो नहीं, इसलिए जरा फूंक फूंक के कदम रखते हैं और सोच समझ के चला करो दुनिया के लिए। महबूब से मोहब्बत हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था, 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लगे कि उम्र बड़ी लंबी है। मिजाज है ना मानने का, अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों आंखों से। अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई, ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए, मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा मुबारका में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती है जिससे यह साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी, माअज़ल्लाह। उसने ये खत लिखा, नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के अब बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है, जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोल दे क्यों नहीं, तोड़ा की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये सवाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, क्या कहा है, कज़्ज़ाब, तो उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की आखिए ना, फिर जी ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब, जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा, और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमा के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे, मुसलमान नजर कौन हो, आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं।
ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے. کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا. مسلمہ نے اس کو خط دیا، پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا. اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے. آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا. سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال؟ کہنے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا. جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں. جو جی میں آتا ہے کر. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں. میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں. مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا. یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ بگڑ جائے. چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا. مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا. او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا. حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے. ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے. فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی. پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، 2 ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے. حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا. آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے. ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا. تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے. اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ. فرمایا میں کاٹ دوں گا. فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے تھے. حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے. قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب. فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. جب تلوار چلی، گردن کٹی تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا. میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے. وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول. یہ سند جاری کی نبی پاک. مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا. ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا. وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے
جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا، فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرائے۔ فرماتے ہیں جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پڑھ۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول نہ بدری ہوں، نہ عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کالنجوم میں شامل کی۔ اور اللہ نے مجھے موقع دیا، حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ ویڈیو برصغیر کے عظیم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم الدین کی مکمل اور مستند داستان پر مبنی تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی جان قربان کر دی، اور طریق میں اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا غازی علم الدین شہید کی زندگی کا پس منظر، وہ واقعہ جس نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا، عدالت میں پیشی اور تاریخی فیصلہ، شہادت کے بعد کا منظر، ان کی قربانی کا پیغام۔ یہ واقعہ ایمان کو تازہ کرنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے اخلاص اور سچائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔